الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. صدر مجلس، مہمانان کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء، بچے اور بچیاں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پروگرام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. بزرگوں اور دوستو، ایسے پروگرام ہی اچھے ہوتے ہیں، ورنہ ہم لوگ یہ دنیاوی فنکشنوں میں جاتے ہیں، شادیوں میں، بیاہوں میں، اور جگہوں میں، پروگراموں میں، وہ نورانی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں. نورانی مجلسیں یہ ہیں، ہماری دل کی دنیا بدلنے والی مجلسیں تو یہ ہیں. تو یہ ہمارے جو جلسے، یہ ہماری جو بیٹھکیں ہیں، یہ جو پروگرام ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. اسی لیے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میں یہاں کی بستی والوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کر کے ہمارے مہمانوں کو دعوت دی، بلایا اور اس پر کوششیں کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے انتھک محنت کر کے اس کو کیا سنوارا ہے. اس لیے میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ تمام ہمیں آنے والے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے بستی کے لوگ یہاں محنت کرتے، پوری کوشش کرتے اور جلسہ گاہ تیار کر دیتے، آنے والے مہمان نہ آتے تو اس مجلس کی اور اس پروگرام کی رونق و زینت کون بنتا. اس لیے بزرگوں، میں تمام آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بستی والوں کی بات پر لبیک کہہ کر، ان کی بات کو سن کر یا عمل کر کے یہاں آئے ہیں. اس لیے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اور اس مجلس کا اور پروگرام کا جو مقصد ہے، میں اس پر آتا ہوں. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے انسان ہی بننا ہے. مومن بعد میں ہے، مسلم بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم انسان بن کر زندگی گزاریں. اگر انسان بن کر زندگی گزاریں گے تو بزرگ اور دوستو دنیا میں امن چین آئے گا. اگر ہم انسان بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارا گھر والا کوئی پریشان نہیں ہوگا، ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان نہیں ہوں گے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہم سے پریشان نہیں ہوں گے. اگر ہم انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں. آج تو انسانیت کے بارے میں ہر ایک جگہ بات چل رہی ہے، آج واٹس ایپ پہ خوب چل رہی ہے اس بات پہ کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں. غیر مسلم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم انسان ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں. یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، غیر مسلم، ہندو، یہ نہیں، ہم تو انسان ہیں، پھر ہم ہندوستانی ہیں. اس لیے بزرگوں دوستو، ہمیں پہلے مسلمان نہیں، ہم پہلے انسان بننا. انسان بن کر زندگی گزاریں گے تو بھی ہمارے گھر والے پوری دنیا آرام سے اور سکون سے رہے گی. اس لیے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے. اگر ہم انسان بنیں گے تو ہم اگر کسی کا شوہر ہیں تو ہمارے گھر والے آسانی سے رہیں گے. اگر ہم کسی کے پڑوسی ہیں تو ہمارے پڑوسی آرام میں رہیں گے. اگر ہم کسی مسجد کے امام ہیں تو ہمارے مقتدی ہم سے آرام میں رہیں گے. اس لیے بزرگوں دوستو، اگر ہم کسی گاؤں کے چودھری ہیں تو ہمارے گاؤں والے ہم سے آرام سے رہیں گے. ورنہ کیا کہیں گے کہ ہمارے چودھری ضرور ہے لیکن دکھ دینے والا انسان ہے، ہمارا امام ہے لیکن کام بڑھیا کرنے والا نہیں ہے، ہمارا پڑھانے والا استاد ہے لیکن اس نے بچوں کو محنت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسانیت نہیں ہے.
इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले इंसानियत को लीजिए कि हम इंसान बनकर जिंदगी गुजारें। उसके बाद इंसानों में सबसे आला दर्जा मुसलमान और मोमिन का है, इसलिए हम मोमिन बने, मुस्लिम बने, ताकि गैर मुस्लिम भी देखकर ये समझें कि मुसलमान ये है। वरना लोग कहते हैं, और हकीकत में हम खुद कहते हैं, क्या कहते हैं कि फला की दुकान से सौदा लेना है, और वो कौन? वो बनिया या गैर मुस्लिम? क्यों? इसलिए कि फला मुसलमान की दुकान से हम लेते हैं तो उसका भाव सही नहीं है। अफसोस की बात है, मुसलमान है लेकिन उसका भाव सही नहीं, उसकी लेन देन सही नहीं। और मुसलमान कहता है कौन साहब क्या करें, झूठ के बगैर तो धंधा ही नहीं। अफसोस, मुसलमान कह रहा है झूठ के बगैर तो धंधा ही नहीं। क्यों? उसके पास ईमान का दर्जा नहीं, उसके पास इस्लाम नहीं, तभी तो ये कह रहा है। इस्लाम कह रहा है बगैर क्या सच्चाई के धंधा हो ही नहीं सकता, बगैर सूद के लोग कहते हैं धंधा ही नहीं, और ईमानदारी के बगैर तो धंधा नहीं है। ये तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि झूठ के बगैर धंधा है, और घड़ने वालों ने घड़ लिया। क्या झूठ के बगैर घड़ा नहीं, झूठ के बगैर व्यापार नहीं, पता नहीं कहां से उठा के ले आया। हाँ, झूठ के बगैर क्या धड़ा मुश्किल है, वो अलग बात है, लेकिन ऊपर ये किसी ने कह दिया कि झूठ के बगैर धंधा नहीं। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हम मुसलमान बने, मोमिन बने, और हमारे लेन देन, हमारे मामला, कारोबार मोमिनों की तरह हो। वरना बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लोग यूं कहेंगे अरे तूने धोखा दे दिया, तू कि मुसलमान थोड़ा ही है। यानी हिंदू को कह रहा कि तूने धोखा क्यों दिया, तू तो मुसलमान थोड़ा ही है। यानी धोखा देने का काम तो मुसलमानों का है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हमें इंसान बनने के बाद मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना है। अगर हम इंसान बनना चाहते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं, तो हमारे पास में कुछ चीजें भी होनी चाहिए, उसी के लिए प्रोग्राम रखा है। अगर हमारे पास में इल्म नहीं होगा, हमारे पास में जानकारी नहीं होगी, तो बुजुर्गों दोस्तों, हम हलाल में और हराम में पहचान नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि हराम क्या है, हलाल क्या है, हक क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। इसलिए हमें इल्म होना जरूरी है। इसीलिए कह रहे हैं कि इल्म की बेदारी हम अपने आप को भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और हमारे घर वालों पर हम मेहनत करें। और उसके साथ साथ अगर आपको इंसान बनना है, बेहतरीन मुसलमान बनना है, तो हमारे घरों में दीनदारी लानी पड़ेगी। हम दीनदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे घरों में बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। सुबह उठ करके कुरान के बजाय क्या है, सबसे पहले या तो कोई बीड़ी को हाथ लगाता है, या कोई चाय की कप को हाथ लगाता है। घर किसका? मुसलमान का। हाँ, ये अल्लाह का करम है कि किसी घर में घरवाली बेचारी ऐसी है। आज ही सदर साहब हमारे घर में रहे थे, किसी बड़े अफसर के घर में गए तो कहा आप तो तहज्जुद गुजार हैं, क्या साथ में नमाज पढ़ते हैं? क्या कहा? यानी उनकी घरवाली तहज्जुद गुजार, बहुत बड़े अफसर हैं। आज की बात क्या आप तहज्जुद गुजार हैं कि आपके घर वाले साथ में अपनी नमाज पढ़ते हैं? तो उन्होंने रुक के फिर क्या कहा, साथ में नमाज पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ता है, कभी कभार पढ़ता है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर नहीं पढ़े तो खाना बंद कर दो। बुजुर्गों दोस्तों, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी माएं बहनें कहीं दीनदार हैं, तो उनके घरों में जरूर बच्चे दीनदार बनते हैं। कुछ न कुछ हलाल रोजी का असर है, कुछ न कुछ पानी ढककर रखने का असर है, कुछ न कुछ उस माँ का असर है कि उस माँ ने बच्चे को जिस हिसाब से दूध पिलाया, या उस माँ ने जिस हिसाब से हलाल रोजी खिलाई है, उसका असर है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, इस पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमारा समाज इसी तरीके से सुधरेगा, हमारे पास इल्म होगा, हमारे पास दीन होगा। दीनदारी के बगैर सुधार आने वाला नहीं है।
میں کئی مرتبہ کہتا ہوں وہ لوگ ہماری بستیوں میں جو سالوں سے مکتب کی تنخواہیں نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ 4 مہینے یا چلے میں گئے، ان کو دینداری سمجھ میں آئی، دین سمجھ میں آیا، علم سمجھ میں آیا، امام کی قدر سمجھ میں آئی، پڑھانے والے استاد کی قدر سمجھ میں آئی، ان سالوں کے ایک ساتھ تنخواہیں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سمجھ نہیں تھی، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھ ہم ہی ہوں گے۔ بعد میں پتا چلا ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب کچھ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے ہی ہیں۔ بڑے بڑے اسٹیجوں پر اسی لیے نہیں بٹھایا کرتے۔ مفتی صاحب بھی کیا فرما رہے ہیں؟ قربانیاں بھی ہیں، جب جا کر کے یہاں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، میں اصل جو بات کہہ رہا تھا اور اس پروگرام کا، جلسے کا جو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بنانی، اور زندگی کیسے بنے گی؟ انسانیت سے، علم سے، اسلام سے، دینداری سے بنے گی۔ اگر یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ ہمارا سماج اپنے آپ سدھر جائے گا۔ اس کے بعد آخر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سن لیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جیسے ابھی ہمارا گاؤں میں مجلس ہوئی، ہاں ملا دیا، ہاتھ اٹھا دیے، دعائیں کر دی، اور کسی ایک دو نے بیچاروں نے عمل کر لیا، باقی کھٹ سے اب جو 5 قسم کے وہ ابھی سے نیچے دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا دوڑا ہے۔ تو جماعت میں پروگرام کی طرف تشریف لائے حاجی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہا تھا دیکھو میں جب تشکیل کی بات کروں گا تو جتنے حاجی ہیں وہ منہ اونچا کر لیں گے، تو دوسری کر لیجیے۔ تو آج پنچوں کو اس بات میں شرم آ رہی کہ ہم نے ہاں بھری تھی، ہاتھ اٹھائے تھے، دعائیں کی تھی، لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، صرف سننے سے کام نہیں ہوگا۔ جیسے مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی یوسف صاحب بھی کہہ رہے تھے، مفتی زبیر صاحب بھی، کہ ہمیں پلان بنانا پڑے گا، باقاعدہ انتظام، سوچنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا سماج سدھرے کیسے۔ ہاں الحمدللہ کافی سدھار آیا ہے، یہ نہیں آیا ہے کافی سدھار۔ اگر سدھار نہیں ہوتا اللہ کی قسم یہ مجمع ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ کی قربانی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، جنہوں نے کوشش کی تب جا کر کے یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے، اور دیندارانہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مجمع کو دیکھ کر صحابہ کا زمانہ یاد آتا۔ پروگرام کی بات ہے کہ الحمدللہ سفید لباس، سر پہ عمامہ اور داڑیاں، دیندارانہ ماحول، فضا، ان کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے صحابہ کا زمانہ یاد آتا۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، یہ جو ہمارے بزرگ ہمارے سامنے آج بیٹھے ہیں، یہ دینی ایک فضا جوڑوں سے، جماعت کے کام سے، مدرسوں کے کام سے، مکاتب کے کام سے ہوا ہے۔ اسی لیے یہ کہ ہمارے اتنا بڑا مجمع ہے، اس سے زیادہ ہم بڑھیں، آگے بڑھیں، تھوڑی کوشش کریں تاکہ ہمارا سماج کچھ نہ کچھ اور سدھار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.